ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وہ جنتنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ واجب الاحترام حضرات مشائخین اعظام، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مخدوم زادے شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کے علمی روحانی بیان کے بعد چندہ بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ منتظمین مدرسہ جب بلاتے ہیں تو ان کی نیت پہلے سے ہوتی ہے کہ نہیں آپ کو کچھ تو بولنا ہی پڑے گا۔ تو ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کرتے تھے کہ بھئی چون کر کے چاں کر، وزن میں آیا ہے اب اس کو کھانا ہی پڑے گا۔ حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے مائناز بزرگ تھے، 55 سال انہوں نے بخاری شریف جامعہ اشرفیہ میں پڑھائی اور ان کے شاگرد آج پوری دنیا میں ہیں۔ ان کے نور نظر ہمارے مخدوم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب جو ابھی والد صاحب کی جگہ پر بخاری مسند بخاری پر فائز ہے، اور صرف بخاری پر ہی نہیں بلکہ آپ بیکوم بھی ہے۔ عالمیت کے ساتھ آپ نے یعنی حضرت رحمت اللہ علیہ نے آپ کو مستقل دونوں تعلیم پر لگایا اور دونوں میں اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ فیضان عالمگیر، فیض عالمگیر جس میں ماشاءاللہ علماء، حفاظ، قراء، نوجوان احباب، تجار ان کے ساتھ شریک ہیں۔ ان نوجوانوں نے الحمدللہ قرآن کریم کا ایک بیڑا اٹھایا کہ بھئی ہر علاقے میں، ہر محلے میں نورانی قرآنی تعلیم کا آغاز ہو۔ الحمدللہ یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے، یہ ٹیم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہے۔ اس کی کامیابی کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے علماء، صلحاء، یہ مشائخین، مدارس کے ذمہ داران، دعوت و تبلیغ کے ساتھی سبھی اس پروگرام میں اپنے آپ کو شریک کر غیر معمولی مسرت حاصل کر رہے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہمارا یقین، ایمان مضبوط ہوگا۔ کتاب اللہ اور بیت اللہ ان دونوں کے درمیان بڑی دوستی ہے۔ جو کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہے گا وہ بیت اللہ سے قریب ہوتا جائے گا۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو محی السنہ کا خطاب بزرگوں سے ملا تھا، جو اتباع سنت میں بہت اونچے مقام پر تھے، انہوں نے قرآنی تعلیم کی طرف بزرگوں کی طرح انہوں نے بھی بڑی توجہ کی اور نورانی قاعدے کے نظام کو ایسا کیا
کہ آج عرب ممالک میں نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے. ہاں، عرب ممالک میں قرآن کریم کی تصحیح و تجوید کے لیے نورانی قاعدے کا انتخاب عمل میں آیا. تو حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے سنا کہ ہمارے مشائخین میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور نے فرمایا زکریا ابرار الحق صاحب آ رہے ہیں. پھر پوچھا آپ کو پتا ہے یہ ان کا کون سا سفر ہے، یعنی کتنی مرتبہ کا یہ سفر ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا 50واں ان کا بیت اللہ کا سفر ہے، 50واں. پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ ان کا کتاب اللہ کی طرف جو توجہ ہے، کتاب اللہ کی جو فکر ہے ان کو کہ اللہ کا کلام تصحیح اور تجوید کے ساتھ پڑھایا جاوے، اس قرآنی فکر کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار حرمین کی حاضری مقدر فرماتے ہیں. یہ بات ہے کتاب اللہ اور بیت اللہ. جو جتنا کتاب اللہ کے ساتھ قریب ہوگا وہ اتنا بیت اللہ سے قریب ہوگا. آپ اندازہ لگا لیجئے گا. میں ایک مرتبہ حرم میں تھا، باہر نکلا تو دیکھا کہ بڑا ہجوم ہے اور ایک مصری قاری قرآن پڑھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے. میں بھی بیٹھ گیا سننے کے لیے کہ قرآن کی طرف کون راغب نہیں ہوگا. جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ قرآن سننے کا کس کو شوق نہیں ہوتا. وہ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کو پوچھا آگے چل کر کیف وصلتم الی بیت اللہ الحرام، کہ شیخ مجھے بتائیے آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا ببرکت کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کی برکت سے. ہاں، میں نے بھی اس بات کو کافی میرے ساتھ بھی مشاہدے ہوئے. ایک میرے مخدوم تھے، مدرسے کے طلباء کے ذمہ دار تھے نگرانی کے. میں ان کا کھانا لے جاتا تھا مطبخ سے ان کے روم پر. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ لکھ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں قرآن شریف لکھ رہا ہوں. فلاں جیتالی گاؤں میں ایک حاجی صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھے قرآن پورا لکھ کر دے تو میں تم کو حج کے لیے بھیجوں گا. یہ بیت اللہ اور کتاب اللہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ تو میں تو فارغ بھی ہو گیا. اور پھر میں نے ان کے تعلق سے معلوم کیا کہ بھئی کیا ہوا مولانا کا. تو کہا کہ وہ گئے قرآن شریف دیا کہ بھئی یہ میں نے قرآن لکھا پورا. انہوں نے گھر میں جا کر حج کی جتنی رقم ہوتی تھی کہ لو بھائی تم نے قرآن لکھا، اب میں یہ قرآن لکھ کر بیت آپ جائیے، میں انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ کر پڑھتا رہوں گا. وہ حج کر آگئے. تو کتاب اللہ کے ساتھ جیسے ابھی حضرت نے کہا کہ آج ہمارا ماحول ایسا بنا کہ ہم نے گھروں سے قرآن کی تلاوت نکال دی. ایک زمانہ تھا ہمارے گجرات کے اندر میں کہ آپ صبح سویرے اگر جاتے کسی قصبے میں تو ہر گھر کے باہر کوئی نہ کوئی بڑا بوڑھا بچہ قرآن کی تلاوت میں مصروف آپ کو پائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں پورے محلے میں قرآن کی آواز. لیکن آج وہاں بھی وہ حالت نہیں ہے. صاف بات ہے، میرا بچپنا میرے ننیال میں گزرا. صبح سارے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی. تو میرے بھائیوں حضرت نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ بھئی ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو صبح کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھائیے. آپ اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں مکاتب میں جہاں قرآن کی طرف پوری توجہ دی جاتی ہے
ماشاءاللہ یہ عالمگیر فیض عالمگیر میں جو نوجوانوں کی جماعت ایک ٹیم ہے. نوجوان جب کسی کام میں، علماء نوجوان جب کسی کام میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام کرتے ہیں. تو میں آج 2 وجہ سے آیا. ایک تو حضرت مولانا کا سفر یہاں ہے، تو میں نے کہا چلو اس بہانے حضرت کی بات سنیں گے، ملاقات ہو جائے گی. اور دوسرے سبب یہ بنا ہمارے نوجوان علماء جو مدارس سے فضلاء ہے اور ماشاءاللہ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہیں اور یہ کام کر رہے، تو ان کی دلجوئی بھی ہو جائے گی کہ اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن مجھے بھی حشر میں اللہ تعالیٰ شامل کر لے گا کہ تم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تم عکل کنواں سے اورنگ آباد تک آ گئے، چلو ہم بھی تمہیں ان کی برکت سے بخش دیتے ہیں. یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نوجوانوں کے کاموں کے ساتھ ہمارا بھی حشر کر دے. تو ما ذالک علی اللہ بعزیز. تو میرے بھائیوں، یہ جو قرآنی کمپٹیشن کا جو نظام ہے، یہ قرآنی کمپٹیشن کا نظام میں بیت اللہ سے لایا تھا، اور اللہ نے اس نظام کو پوری ہندوستان میں عام کر دیا. ابھی 2 مہینے پہلے ہم 27 طلباء کے قافلے کے ساتھ بیت اللہ پہنچے. اس میں ایک طالب علم تھا سب سے چھوٹا، بنگال کے مسابقے میں کامیاب ہو کر آل انڈیا مسابقے میں عقل کنواں آیا، اور عقل کنواں میں سب سے اعلیٰ نمبر اس کو ملے، وہ پہلا نمبر کا بچہ تھا. اب جب ہم گئے وہاں، میرا پروگرام نہیں تھا، لیکن وہاں کے مشائخین نے کہا کہ نہیں، لازم شیخ موجود مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، شیخ کو آنا ضروری ہے. ایک ہی دن میں انہوں نے ویزا وغیرہ کا انتظام کیا اور میں شام کو پہنچ گیا. تو کافی مکہ کے اہل مکہ جمع تھے کہ بھئی ہم ان آنے والے حفاظ کا اکرام کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں شیخ جو ہے جامعہ آنا ہی چاہیے. بہرحال میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عرب لوگ بیچارے اتنے خوش تھے کہ اتنے اچھے بچے قرآن پڑھنے والے، معافی عرب جو عرب نہیں ہے، ہندی ہے. تو یہ کتاب اللہ کی ایک کرامت ہے کہ قرآن جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے. آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں کئی بڑے بڑے مدرسے ہیں ماشاءاللہ. ان مدرسوں سے نکلنے والے علماء، آپ ان کو تعاون کیجئے، آپ ان سے خدمت لیجئے اور ان کی بات پر لبیک کہیے. ماشاءاللہ یہ فیض عالمگیر والوں نے ایک نظام بنایا کہ بھئی جو اساتذہ کرام کے طلباء کامیاب ہوں گے ہم ان کو عمرے میں بھیجیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں سال گزشتہ ہمارے بیٹے مولوی سعید جو بیچارے بیمار ہیں، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے. تو سعید نے ایک نظام بنایا کہ جو جس کلاس کا رزلٹ 3 سال مسلسل اعلیٰ آئے گا ہم ان کو عمرہ کرائیں گے. اور اس نے اپنے کسی دوست کو بول دیا. چنانچہ گزشتہ سال اسی قافلے میں 2 استاد ان کے بھی ہو گئے کہ جن کا رزلٹ اعلیٰ رہا. 3 سال مسلسل قرآن کے پر محنت کی، تو قرآن پر محنت کرنے پر بیت اللہ جانا امر یقینی ہے. وہ بیت اللہ ہو کر آگئے. تو ماشاءاللہ میں نے ان سے بھی پوچھا تو کہا کہ ہم بھی اس سال 4 لوگوں کو عمرے کے لیے بھیجنے کا ہمارا پروگرام بنا ہوا ہے، اور 2 کا انتظام ہمارے 2 ساتھیوں نے کر دیا ہے، 2 کا انتظام باقی ہے. میں نے کہا اورنگ آباد اتنی بڑی جگہ ہے، ان کے یہاں ایک دن 2 آدمی کو عمرے کے لیے بھیجنا کوئی دشوار چیز نہیں ہے. تو میں اس مجمع سے درخواست کروں گا کہ وہ
فیض عالمگیر کے اس درخواست کو منظور رکھیں اور 2-3 آدمی مل کر 2 آدمیوں کو عمرہ کا سفر کرا دیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور یہ بندہ جو جائے گا عمرے میں کتاب کی نسبت پر وہ آپ کے لیے دعائی کرتا رہے گا۔ لہذا اس سلسلے کی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس میں ان کا تعاون کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کام میں ان کا پورا تعاون کریں گے اور ان کی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے مسابقت القرآن کے پروگرام سے بہت دلچسپی ہے، تو میں حضرت مولانا کی وجہ سے اور مسابقے کے اس پروگرام کی نسبت پر میں دوڑے ہوئے آ گیا کہ کچھ بھی ہو مجھے آج جانا ہے اورنگ آباد۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کریں، اور میری ماں بہنیں ان کو بھی کہا جاوے، ماشاءاللہ یہاں شہر میں علماء کرام مستورات کے مدارس بھی چلاتے ہیں۔ بعض ماں بہنیں خود جو پڑھی ہوئی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس کام کو کر رہی ہے، تو مدرسۃ البنات یہ بھی امت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے، یہ آپ کے لیے بہت خیر کا ذریعہ بنے گا۔ جامعہ عقل قوا کے تقریباً 29 لڑکیوں کے مدرسے ہیں، 29، جس میں تقریباً 12,000 طالبات ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مدرسہ کنج کھیڑا کا ہے، ماشاءاللہ ہزاروں بچیاں وہاں سے نورانی قاعدہ پڑھ کر پورا قرآن تجوید کے ساتھ پورا کر چکی ہے، اور رنجنی میں ہے، اسی طریقے سے ویجاپور میں ہے، شاہجہاں پور میں ہے، اور کئی دیہاتوں کے قصبوں کے اندر میں یہ مدرسے چل رہے ہیں، اور آپ حضرات ان مدارس کا تعاون بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔